رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی قبیلہ یا کوئی بندہ اسلام لاتا اور آپ اس کا فقر دیکھتے، اس کو خوب نوازتے. ایک بندے کو تو آپ نے ایک پہاڑ سے لے کر اگلے پہاڑ تک بکریاں دے دی بھر کے. اپنی قوم میں وہ گیا اور کہا کہ لوگوں اسلام لے آؤ. محمد مصطفیٰ علیہ السلام اتنا دیتے ہیں کہ آپ وہ ختم نہیں کر سکیں گے. خوب نوازتے ہیں. یہ بھی احسان جتلا ہم اسلام لے آئے. وہ اسلام لا کر جو فوائد وہ چاہتے ہیں ان کا حصول چاہتے ہیں. جیسے کوئی بندہ بولے کہ میں آپ کی پارٹی میں آ رہا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ ہم اسلام لے آئے، اب ہمیں کیا ملے گا، کیا فائدہ ملے گا؟ احسان جتلا رہے. قل کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، مت احسان جتلاؤ مجھ پر اپنے اسلام کا. لا تمنوا، مت احسان جتلاؤ، یہ منن سے احسان، مت احسان جتلاؤ علیہ مجھ پر اسلامکم اپنے اسلام کا. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ احسان جتلاتا ہے تم پر. بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ یمن احسان جتلاتا ہے علیکم تم پر، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے ہدایت دی تم کو ایمان کی. احسان تو اللہ کا تم پر ہے. اگر تم اسلام لائے، ایمان قبول کیا تم نے، تو یہ کسی پر احسان نہیں، اچھائی اپنے لیے، اس کا فائدہ تمہیں ہوگا. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. قاعدہ، جو بندہ نیک عمل کرے گا تو اپنی ذات کے لیے کرے گا، اس کا فائدہ اس کو خود اپنی ذات کو حاصل ہوگا. اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، جنت کا داخلہ ملے گا، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت مل جائے گی. ومن اساء، جو برے عمل کرے گا تو اس کا انجام اس کو بھگتنا پڑے گا. تو ہدایت اگر پالو گے، اسلام لے آؤ گے، ایمان قبول کر لو گے، تو اس کا فائدہ تمہارے لیے ہے، کسی پر احسان نہیں. قبول نہیں کرو گے تو نقصان تمہیں بھگتنا پڑے گا. تو قل کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، نہ احسان جتلاؤ مجھ پر اپنے اسلام کا. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تعالیٰ احسان جتلاتا ہے تم پر، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان کے لیے. ہداکم، ہدایت دی تم کو، للایمان، ایمان کی. احسان تو اللہ تعالیٰ کا ہے. یعنی اسلام میں آنا، ایمان میں آنا کسی پر احسان نہیں، رسول اللہ پر احسان نہیں، فائدہ تمہیں ہے. یہ ایمان کس نے دیا، یہ اسلام کس نے دیا؟ اللہ نے. تو احسان اللہ کا ہے تم پر کہ اس نے یہ دین بھیجا اور دین کی ہدایت بھی دے دی. ورنہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت قبول نہیں کی. تو یہاں ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہے. ہدایت دینا یا نہ دینا اللہ کا کام. رسول بھی ہدایت دیتے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول میں ہدایت دینے میں فرق ہے. رسول کا ہدایت دینے کا معنی ہدایت کا راستہ بتانا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں ہم نے ہدایت دینے والے بھیجے جو اس قوم کو بتائیں یہ نیکی کا راستہ ہے اور یہ برائی کا راستہ ہے. راستہ دکھانا یہ انبیاء کی ہدایت ہے. علماء اگر یہ کام کریں گے تو ان کی ہدایت میں یہی کہ وہ راستہ دکھائیں گے. اللہ کی ہدایت کا معنی کیا؟ اس ایمان کو دل میں داخل کرنا. رسول کا کام تبلیغ کر دینا، حق پہنچا دینا. دل میں داخل کرنا رسول کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام. تبھی تو ابو طالب اسلام نہیں لا سکا. آپ کے ساتھ ایک لمبی زندگی گزاری اس نے، آپ کا دفاع کرتے کرتے اسلام نہیں لایا. انک لا تہدی من احببت، جس سے آپ کو محبت ہو اسے بھی آپ ہدایت نہیں دے سکتے. جیسے آپ کا چچا محبت ہی بہت، حتیٰ کہ کہا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، قیامت کے دن اس کلمے کو حجت بنا کر آپ کو بخشوانے کی کوشش کروں گا. نہیں پڑھا. ہدایت دینا رسول کا کام نہیں. رسول کا کام راستہ بتا دینا، راستہ دکھا دینا، لیکن راستے پر پہنچانا اور دل میں اس راستے کو داخل کرنا اللہ کا کام.
ابو طالب آپ کے قریب تھا، ہدایت نہیں ملی، اللہ نے نہیں چاہا۔ سلمان فارسی کہاں؟ فارس میں بیٹھا ہوا ہے، فارس میں، اس کو اللہ نے وہاں سے اٹھایا۔ پھر کس طرح وہ در بدر ہوا، کہیں بکا، کہیں غلامی کی، اور بالآخر مدینہ منورہ پہنچ کر اسلام قبول کیا۔ جو آپ سے دور بیٹھا ہے اس کو اللہ نے اسلام کی ہدایت دے دی، جو آپ کے قریب ہے اس کو ہدایت نہیں ملی، یہ کام اللہ کا ہے۔ تو ہدایت رسول بھی دیتا ہے، ہدایت اللہ بھی دیتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ رسول کا ہدایت دینا، راستہ دکھا دینا، اور اللہ کا ہدایت دینا دل میں اس راستے کو داخل کر کے اسلام اور ایمان میں پہنچا دینا اور داخل کر دینا۔ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے تو احسان اللہ کا تم پر، اور تم جو ایمان لائے اس کو احسان مت کہو نبی پر، اس کا فائدہ تمہیں ہوگا۔ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو ہدایت دے دی ایمان اور اسلام کی۔